آمین کہتے ہیں فاتحہ مکمل ہونے پر جبریل نے کہا کہ قل آمین، آمین اور آمین دونوں صحیح، مکسورہ اور ممدودہ دونوں پڑھا گیا ہے۔ آمین غیر القرآن من آداب القرآن، فلأجل هذا لا يقرأ جهرا مع القرآن، من آدابه ليس من أجزائه۔ آمین زبیدی بلگرامی تاج العروج شرح قاموس میں کہتے اللہم اجب ھذا، خدا یہ دعا قبول فرما۔ آمین دعا ہے، بخاری میں ہے قال عطاء آمین دعا، قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا اس کا مانگا کرو، اور قرآن کریم میں پیغمبر کی دعا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہائے عراق بلکہ مالک رحمہ اللہ مدینے میں اور مالک کے اساتذہ وہ فرماتے ہیں آمین یخفا بھی آہستہ پڑھا جائے، اور ان کے اندر کتاب العلم میں امام شافعی کہتے ہیں لا يحب الجہر بالتآمین، میں بھی زور سے آمین کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک آپ نے کہا اور ایک آپ نے کہا آمین، ٹھیک ہے یہاں غیر مقلد آتا تھا زور سے آمین کہہ کے پھر پیچھے قمیص جھاڑتا تھا، میں نے کیوں فراغت ہو گئی کیا؟ تو میں نے کہا یہ آمین آپ اپنی طرف سے یا پورے محلے کی طرف سے؟ محلے کی طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ آپ لوگ تو پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا پڑھتے ہیں آہستہ، تو ذرا بہت زیادہ حوالگی دکھاتے ہیں، یعنی ان پر نماز میں بھی شیطان سوار ہے، احناف کی مسجدوں میں جا کے شرارتیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جب انگریزی حکومت کو تمام بخشنے کے لیے وہ 3-4 کوششیں کی گئی اور یہ لوگ نکل آئے اور حنفیوں کی مسجدوں میں شور مچایا، آمین نہیں کہتے، آمین زور سے کہنا چاہیے، تو بعض مسجدوں میں جھگڑا ہو گیا اور جو جھگڑا عدالت پہنچ گیا۔ حنفیہ نے دلائل قائم کی کہ آمین بالسر ہے، اور غیر مقلدوں نے دلائل قائم کی کہ آمین بالجہر ہے۔ اس کے بعد ایک انگریز، ایک سکھ، ایک ہندو، 3 جج بیٹھ گئے اور اس بینچ نے فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا اسلام میں آمین بالجہر کا بھی ثبوت ہے جو یہ فرقہ کہتا ہے، اور آمین بالسر کا بھی ثبوت ہے جو یہ حنفیہ کہتے ہیں، لیکن آمین بالجہر یا آمین بالسر پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ایک تیسرا آمین کرے اور وہ ہے آمین بالشر، شر کرنے کے لیے۔ یہ شرعی فرقہ ہے، مسجدوں میں جا کے شر کرنے کے یہ عادی۔ آپ اپنے طور پر آمین کہیں، آپ کو کون منع کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ آمین کس طرح کہتے ہیں؟ اس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائے، یہ وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خناس کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فتاوی اہل حدیث میں لکھا ہے، علماء حدیث نے وصیت کی ہے کہ حنفیہ کی مسجد میں نہ زیادہ ٹانگیں کھولنے کی ضرورت، نہ سر ننگا کی ضرورت، اور نہ زور سے آمین کی ضرورت، کیونکہ اس وقت وہ ہمارا امام ہوتا ہے اور امام کو ایذا پہنچانا حرام ناجائز ہے۔ فتاوی علماء حدیث، آداب امامت۔